بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسلام شہزاد ستی۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہو سکے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک اس وقت انتہائی عروج پر ہے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات کرتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ آخری عشرہ گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے حوالے سے چونکہ اس کے تینوں عشروں کی جو خصوصیات ہیں، جو فضائل ہیں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، ہم بات کریں گے اس ماہ مقدس کے اندر ہونے والا ایک ایسا سانحہ، ایک ایسا واقعہ جو سب کانٹیننٹ کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر اس کی ایک بڑی خاص اہمیت ہے، یعنی کہ بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے ایک طبقے کی کوششوں سے پاکستان جیسے عظیم ملک کا وجود میں آنا، وہ بھی اسی ماہ مقدس رمضان المبارک کی 27ویں شب کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ البتہ اس پر مسلم طبقات کے اندر جو خاصی حد تک تقسیم پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ پاکستان بننے سے پہلے ہی پاکستان کے وجود یعنی پاکستان کے قیام کے خلاف تھا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کا بننا مسلمانوں کو ایک مختصر حصے کے اندر قید کرنے کے مترادف ہے، اور وہ مسلمانوں کی کوششیں جو جہاد کی بنیاد پر پورے بر صغیر پر کم و بیش 600 سال تک مسلمان حکومت کرتے رہے ہیں، ان تمام کوششوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کے مترادف ہوگا۔ اس غرض سے اور اس سوچ اور اس نظریے کے ساتھ مسلمانوں کے جتنے بھی مسالک اور جتنے بھی مکاتب فکر تھے، ان کی ایک بڑی تعداد علماء اور مشائخ کی اور عوام الناس کی بھی ایک بڑی تعداد تھی جس نے پاکستان بنتے وقت پاکستان کی مخالفت کی۔ دوسری طرف علماء اور مشائخ اور عوام کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو پاکستان بنتے وقت انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان کی نہ صرف حمایت کی بلکہ تحریک پاکستان کے اندر پاکستان کے جو بانی تھے اور پاکستان کے جو اس وقت کے جو سیاسی قائدین تھے، ان کے شانہ بشانہ انہوں نے اپنی کوششیں بھی کی اور بہت حد تک اپنی قربانیاں بھی دی، اپنا سرمایہ بھی دیا، اپنا وقت بھی دیا، جس کے نتیجے میں تحریک پاکستان کو تقویت ملی اور پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ اور تیسرا وہ طبقہ تھا کہ جس نے اپنے یعنی کہ اس وقت کا جو ہندوستان تھا، اس ہندوستان کو اپنا ابدی وطن سمجھ کر انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا مسلمان ہونے کے باوجود۔ یہ وہ تین طبقات تھے اور وہ طبقات آج تک موجود ہیں، یعنی کہ پاکستان بننے کے آج کم و بیش 80 سال کے قریب کا عرصہ جو وہ گزر چکا ہے، 77 سال تقریباً پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود آج تک جو ہے وہ ایک طویل ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو پاکستان میں رہتا ہے، ہندوستان میں رہتا ہے یا بنگلہ دیش میں رہتا ہے، وہ قیام پاکستان کو مسلمانوں کی آزادی سے تعبیر نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کی تقسیم سے تعبیر کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان پاکستان کے قیام کی بنیاد پر سرحدوں کے اندر قید ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لائق نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہونے کے باوجود الگ الگ ملکوں میں بٹ جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ اجتماعیت اور وہ جو وحدت تھی وہ پارا پارا ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کے جسم تو آزاد ہیں لیکن مسلمانوں کے ذہن ہمیشہ کے لیے غیر مسلم قوتوں کے غلام اور ان کے تابعدار بن چکے ہیں۔ جبکہ دوسرا طبقہ جو پاکستان کو آزادی سے تعبیر کرتا ہے، وہ پاکستان کے اندر رہتا ہو یا وہ جموں کشمیر کے اندر رہتا ہو یا وہ انڈیا کے اندر رہتا ہو، وہ طبقہ ہے کہ جو مختلف قسم کے مظالم جو انڈیا کے اندر اور دیگر غیر مسلم ریاستوں کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جاتے ہیں، وہ ان مظالم کو کوٹ کر کے ان کو سامنے رکھ کے تو وہ اپنے انالیسس بناتے ہیں کہ دیکھیں اگر پاکستان کی طرح ہم بھی آزاد ہوتے، یا یہ ملک جن میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے، اگر یہ بھی آزاد ہوتے تو آج ان مظالم کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اور تیسرا طبقہ جو اس وقت بھی انڈیا کے اندر بالخصوص جتنے مسلمان موجود ہیں، وہ اس وقت بھی اپنے وطنیت ہونے پر یعنی کہ ہندوستانی شہریت کو اپنا حق سمجھتے ہوئے وہ پاکستان کے اس وقت بھی مخالف ہیں، اور وہ ایک اپنے سامنے ایک چیز کو کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں پاکستان ایک الگ ریاست تو قائم ہو گئی ہے لیکن وہاں پر بھی جو مظالم مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں غیر مسلم اور ہندو حکومت کر رہی ہے، پاکستان کے اندر وہی مظالم پاکستانی مسلمانوں پر مسلمان حکمران کر رہے ہیں، تو وہ تو ہندوستان کی صورتحال سے بھی ایک اشد اور ایک خطرناک قسم کی صورتحال ہے کہ ہندو اگر مسلمان پر ظلم کرے تو وہ ظلم تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر مسلمان ہی مسلمان پر ظلم کرے تو وہ جو سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس ساری جو صورتحال ہے یہ مختلف طبقات کی صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر میں اپنا انالیسس اس انداز سے دوں گا کہ دیکھیں جن لوگوں نے پاکستان بنانے کی کوشش کی ان میں علماء و مشائخ موجود تھے، ان میں سیاسی قائدین موجود تھے، جو مسلمانوں کے اس وقت کے وکلاء تھے جن میں محمد علی جناح اور دیگر جتنے بھی رہنما موجود تھے۔
ہم ان کی نیت پر ہرگز شک نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی ایک نیک نیتی کے ساتھ، علماء نے بھی ایک نیک نیتی کے ساتھ ایک کوشش کی ہے کہ ہمیں زمین کا ایک ایسا ٹکڑا آزادی کے لیے مل جائے کہ جس میں ہم آزاد طور پر اسلام کو امپلیمنٹ کر سکیں، اسلام کو نافذ کر سکیں اور اسلام کے قوانین کے مطابق ایک معاشرہ تشکیل دے سکیں، اور اس معاشرے کو یا اس خطۂ زمین کو مثال بنا کر جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ایسے رکھا جائے کہ تاکہ دیگر بھی جتنی مسلمان ریاستیں وہ یا جو مسلمانوں کی جو پسے ہوئے طبقات ہیں وہ طبقات ان کو دیکھ کر وہ بھی ایک اپنی آزادی کے لیے کوشش کر سکیں. اور جو لوگ پاکستان بننے کے مخالف تھے ان کا بھی جو سوچ تھی، ان کی نیت پر بھی ہم ہرگز ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ پاکستان کا انکار کر کے کوئی کفر کر رہے تھے، کیونکہ یہ ایک جغرافیائی صورتحال ہے، اس کے اندر کفر اور اسلام کی بات نہیں ہے. ان کے جو انالیسز تھے اس بارے میں وہ بھی بالکل درست تھے کہ مسلمانوں کا برصغیر پر 600 سال پرانا حق ہے، اور اس 600 سال پرانے حق کو ضبط کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا پاکستان کی صورت میں مسلمانوں کو دے دینا، اس کا یہی مطلب ہے کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے سے پورا کھانے کا ایک جو وہ چھابا اٹھا کر بعد میں آپ کو ایک نوالا واپس کر دے، تو یہ وہ صورتحال ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت جو ہمارے پاس وطن عزیز پاکستان ایک سرحد کے اندر موجود ہے، اس کے اندر اگرچہ مقننہ، مقتدرہ اور عسکری قیادت ہو یا حکومت ہو، سب کی اس کے اندر بہت ساری جو خامیوں کی وجہ سے پاکستان انتظامی اور قانونی طور پر ایک انتہائی غیر ذمہ دار ریاست بن چکی ہے، جس کے اندر قانون کی جو پاسداری نہیں ہے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک کوئی بھی شخص قانون کو فالو کرنے کے جو وہ حق میں نہیں ہے. وہیں پر ہم نے اپنی جو بنیادی طور پر جو چھوٹے لیول سے ہم اگر دیکھیں تو عام عوام الناس جو ہے، عامت المسلمین جو یہاں کے رہنے والے ہیں، وہ بھی قانون کو فالو کرنے کے حق میں نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کے ریاست کے قانون کو، اور نہ ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون قرآن پاک، قرآن عظیم کی طرف وہ متوجہ ہونے کے لیے تیار ہیں، بلکہ صرف ایک ظاہری دنیاوی مفاد کے لیے ان سے جو بھی ٹرکس اور جو بھی جو جگاڑ لگ سکتے ہیں وہ لگانے کے پوزیشن میں اور لگانے کے لیے وہ مصروف عمل ہے. لیکن وہ ایک سیدھا راستہ جو قرآن حکیم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اس کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں. تو اس کا بہترین حال یہی ہے ان تینوں طبقات کے اندر، پاکستان کے حامی، پاکستان کے مخالف، اور وہ لوگ جو شروع سے ہی پاکستان کے ساتھ نہیں ہوئے تو وہ الگ ہیں. ان تینوں چیزوں میں جو غور کرنے کی یہی بات ہے. ایک چیز اس کے اندر ضرور میں ایڈ کروں گا کہ جو لوگ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی یہ بات بالکل 100% درست ہے، کیونکہ پاکستان جو ہی ہمارے وجود میں آیا 1953 سے لے کر 1974 تک پاکستان کی جو عسکری قیادت تھی، فوجی تھے، ان کے ہاتھوں کم و بیش 30,000 مسلمانوں کو ختم نبوت کی تحریک چلانے پر پاکستان کی سڑکوں پر اسٹریٹ فائٹ کر کے مار دیا گیا تھا. اور اس کے بعد گزشتہ کم و بیش 8-10 سال کے دوران اسی طریقے سے کوئی بھی مذہبی تنظیم جو قرآن پاک کے لا کی بات کرتی ہے تو اس کو پاکستان کے اندر سر عام گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے. اور اس وقت تک بھی ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ جیلوں کے اندر گرفتار ہیں کہ جن کا جرم اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ حکومت مانگتے ہیں، نہ وہ کسی نہ کسی مذہبی ایشو پر جہاں پر ریاست نے مذہب سے دغا بازی اور غداری کی ہوتی ہے، انہوں نے اس پوائنٹ کو اٹھایا ہوتا ہے اور اس کو جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے، اس ہائی لائٹ کرنے کے جرم میں ان کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ اگر اس کا مجموعی انالیسز اگر لیا جائے تو پاکستان کا قیام اسلام کے لیے خطرناک ترین عمل تھا. یعنی پاکستان کا قیام جو ہے وہ اسلام کے لیے نہیں تھا، بلکہ چند بڑے بڑے گروہوں کے لیے اور چند بڑے بڑے جو سرمایہ دار آپ کہہ لیں یا جتنے بھی ان لوگوں کی عیاشیوں کا ایک مطلب کہ مرکز تھا، جو آج بھی ہے. فائنینشیل اعتبار سے آپ دیکھیں، آپ روزگار کے اعتبار سے دیکھیں، آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، تو جو مظلوم طبقہ ہے وہ جس طریقے سے ہندوستان کے اندر اس وقت مظلوم تھا یا آج مظلوم ہے ایک مظلوم طبقہ، وہ آج پاکستان کے اندر مسلمان کہلانے والے حکمرانوں کے آگے بھی پسا ہوا طبقہ ہی ہے، مظلوم طبقہ ہی ہے. ان کی سنوائی کرنے کے لیے نہ قانون موجود ہے، نہ ان کی سنوائی کرنے کے لیے فورسز یا ادارے موجود ہیں، بلکہ سب کے سب جو ایڈیٹ کلاس کی خدمت کرنے کے لیے ہیں. بلکہ یوں کہا جائے کہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ لوگوں کی خدمت کے لیے پاکستان کے اندر موجود ہے ہما وقت. تو اس میں اس ساری صورتحال سے نکلنے کا بہترین حال یہی ہے کہ ہم بجائے لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کے یا بڑے بڑے ایڈیٹ کلاس کے لوگوں کی طرف دیکھنے کے کہ وہ ہمارے لیے ریلیف پیکیجز جاری کریں گے یا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ہم اپنے رب کے قرآن سے اپنے لیے آسانیاں نکال لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر سے ہمیں جو آسانیاں ملیں گی وہ ہمیشہ ابدی اور جو مستقل آسانیاں ہوں گی، اور اس کے اندر ہمارے اوپر کسی دنیا دار کا یا کسی مخلوق کا احسان بھی ہمارے سر پر منڈلا نہیں رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.